آج جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے بچے لندن سے چلتے ہیں تو ہمیں پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہنچے ہیں، جبکہ ماضی میں جب ان کا کوئی بزرگ دور دراز یا نزدیک کے سفر پر ہفتہ یا مہینے بھر کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اس کے واپس آنے تک کسی کو اس کے بارے میں اور اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون زندہ ہے اور کون دنیا سے گزر گیا۔ ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ ڈول کی بھی ایک زبان ہوتی تھی۔ میراثی سورج نکلنے سے پہلے کسی پہاڑی پر چڑھ کر مخصوص دن میں ڈول بجاتے اور ارد گرد کے دیہات میں خبر ہو جاتی کہ فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اس وقت وسائل نہیں تھے مگر سکون بہت تھا۔ اب سہولتیں تو بہت ہیں مگر سکون نہیں ہے۔ اس دور میں کوئی رویت حلال کمیٹی نہیں ہوتی تھی، سو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ اپنے محدود وسائل میں رہ کر خوشیوں بھری بھرپور عید منا لیتے تھے۔ رمضان ختم ہوتے ہی سب عید کی بے پناہ خوشی میں سرشار ہو جاتے تھے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ عید کی رات کو گدیوں پر نئی غلاف اور بستروں پر رنگ برنگی چادریں ڈالی جاتی تھی۔ بیٹھک کو نئے سرے سے صاف کیا جاتا تھا۔ نیا میز پوش، مہمانوں کے لیے برتنوں کو صاف کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ مردوں کو بے چینی ہوتی تھی کہ عید کی رات تک درزی نے کپڑے سی کر نہیں دیے۔ تیار کپڑوں کا دکان پر ملنے کا کوئی تصور ہی نہ تھا، نہ تو دکان پر سلے سلائی کپڑے ملتے تھے۔ جو بھی بنانا ہے وہ درزی نے ہی بنانا ہے۔ اور عید والے دن سب سے زیادہ ٹینشن اپنے کپڑوں کی ہوتی تھی کہ وہ درزی سے ملیں گے بھی کہ نہیں، اور عید کی رات تک درزی بیچارے کی جان پر بنی ہوتی تھی اور آخرکار وہ سوٹ مل ہی جاتا تھا۔ اور اب خاتون خانہ کے استری کا امتحان ہوتا تھا۔ مردانہ کپڑے استری کرنا بھی ایک کمال ہوتا تھا۔ سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے الماری کے اندر رکھ دیے جاتے تھے۔ چاند رات کہنے کا ابھی کوئی رواج نہیں ہوا تھا۔ عید کی رات یا عید والی رات ہی اس آج کے چاند والی رات کا نام تھا۔ آج لوگ چاند رات کہتے ہیں مگر اس وقت کسی کو چاند رات کہنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بس عید والی رات ہوتی تھی۔ آخری روزہ کھلتے ہی چھتیں آباد ہو جاتی تھی اور نظر مغرب کی سمت آسمان کی لالی کے اوپر جس کی جتنی نظر تیز ہوتی اس کی واہ واہ ہوتی تھی۔ یہ وہ معصوم زمانہ تھا جب رویت حلال کمیٹی کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس قسم کی باتوں سے نیک، شریف اور سادہ دل لوگ کوسوں دور تھے۔ چاند خود دیکھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور عید بھی چاند کو دیکھ کر کرتے تھے۔ چاند بھی ایسا پیارا کہ نظر آ جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرکاری دوربینوں کا محتاج ہو جائے اور عام آدمی، عورت یا بچے کو نظر نہ آئے۔ ہماری ماں چاند پر نظر پڑتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور پھر مسجد میں اعلان شروع ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی گھروں کے اندر ہی لگاتی تھیں۔ اس دور میں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر نہیں تھے، بلکہ 2 گھنٹے سے ہی اس کو گول کر رکھ دیا جاتا تھا اور ہاتھوں اور پاؤں پر بالکل سادہ طریقے سے مہندی لگائی جاتی تھی۔ نہ تو اس دور میں پھول پتیاں، نہ مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے تھے، مگر پھر دور بدلا۔ وہی لڑکیاں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر کے پاس مہندی لگوانے کے لیے جانے لگیں۔ ماں اصل گھی کا تڑکا لگا کر سوئیاں تیار کر لیتی تھی۔ شیر خورمہ کا رواج کم ہی تھا۔ ابلی ہوئی سوئیاں، ملائی، دودھ اور شکر ڈال کر جو شرینی اس پکوان میں ہوتی تھی اور وہ خوشبو اور ذائقہ زندگی بھر کبھی نہ ملا۔ عید والے دن بہت تھوڑی کرنسی ملتی تھی۔ 8 آنے، 1 روپے، 5 روپے اور سب سے بڑی عید 10 روپے ہوتی تھی۔ دروازوں کے باہر جھولے لگے ہوتے تھے، سادہ سے کپڑے، ہاتھوں پر مہندی، ہاتھ میں 1 روپے۔ گلی کی لڑکیاں جھولا جھولنے نکل پڑتی تھی۔ کوئی ڈر، کوئی خوف کسی کے قریب بھی نہ بھٹکتا تھا۔ لکڑی کی گاڑی، لکڑی کے جھولے اور تیلیوں سے بنا ہوا لٹو خرید کر لاتے۔ لکڑی کی گاڑی بہت شور کرتی۔ ہمسایوں کا بے حد خیال رکھا جاتا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشیاں اور منہ پر عید مبارک ہوتا تھا۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، نہ گلیاں ہیں، نہ گلیوں میں رہنے والے شریف النفس اور سادہ لوگ ہیں۔ ان کی اولادوں نے باپ دادا کے گھروں کو اونے پونے بیچ کر بڑے بڑے گھر ویرانوں میں بدل ڈالے ہیں۔ نہ اب ویسی عید ہے اور نہ اب ویسا چاند جو سب کو نظر آ جاتا تھا۔ ہم نے ترقی تو بہت کر لی
مگر ترقی کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ وہ سادہ دور تھا، لوگوں میں ادب و احترام، پیار محبت اور خوشیاں بانٹنے کا رواج عام تھا۔ وہ دور کیا ہی سادہ دور تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا وہ دور۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کر دیں، تاکہ آپ آنے والی مزید ایسی ویڈیوز دیکھ کر اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکیں۔